اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ معزز سامعین، رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ کے حکم کے مطابق ہم روزے کی ادائیگی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی طرح طرح کی نعمتیں ہمارے پاس ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کی طرف للچائی نگاہ نہیں ڈالتے اور نہ ہی ان کو استعمال کرنے کا اپنے لیے حق سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس لیے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے تاکہ بھوکے اور پیاسے رہ کر کے ہمارے دلوں کے اندر سماج اور معاشرے کے ان لوگوں کے تئیں جو فاقہ کشی کے شکار رہتے ہیں، جو فاقہ مستی میں گرفتار رہتے ہیں، اور جو طرح طرح کے اور انواع و اقسام کے مصائب و آلام میں مبتلا رہتے ہیں، جو زندگی کی ذوب و حالی میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے حالات کو دیکھ کر کے یہ محسوس ہو کہ وہ کتنی سراسیمگی کی حالت میں وہ زندگی گزارتے ہوں گے، کتنی دشوار گزار زندگی ان کی ہوگی، کیسے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے صبح و شام وہ گزارتے ہوں گے۔ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے بھی روزے کو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہمارے اندر یہ احساس، یہ جذبہ پیدا نہ ہو تو صحیح معنوں میں ہمارے اندر ایمان اور جلائے ایمان تو کیا، صحیح معنوں میں ہمارے اندر انسانیت بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روزے دار جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس حالت میں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک فاقہ کش آدمی، ایک فاقہ مست انسان جس کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں ہوتے، وہ کتنی پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ، مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ داد رسی اور فریاد رسی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس کو پابند بنایا۔ حالانکہ ساری چیزیں، نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، ہم چاہیں تو انہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، ان کے استعمال کرنے کا حق ہم کو ذاتی طور پر حاصل نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی ہم ان نعمتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، نہیں حکم ہوگا تو یہ انواع و اقسام کی لذیذ اور دلکش چیزیں، فریب نظر چیزیں اور نعمتیں ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس اگر واقعتاً پیدا ہو جائے تو صحیح معنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انعامات و اکرامات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کے اندر بار بار اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ میں نے جو بھی جس قسم کی بھی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اس کا تم شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا، مزید اس میں خیر و برکت ادا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میں تمہارا مواخذہ کروں گا، اور یاد رکھو میری گرفت، میرا مواخذہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے پورے طور پر کہ جو کچھ بھی ہمیں میسر ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کی طرح نہیں، فرعون، قارون، حامان، شداد جیسے سرکش و باغیوں کی طرح نہیں، جو یہ کہا کرتے تھے انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال، یہ خزانہ، یہ تو سب
ہمارے اپنی فنکاری، اپنے علم، اپنی جانکاری کی بنا پر حاصل ہوتا ہے. یہ تو ہم اپنے طور پر اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں. یہ وہ کہتے تھے انما اوتیتہ علی علم عندی. لیکن وہی مال جب اللہ نے چھین لیا تو ان کی زندگی کی معاشی زندگی کی الٹی گنتی شروع کر دی. تب احساس ہوا کہ نہیں، یہ سب اس پروردگار کی عنایت تھی. تو یہ احساس، یہ جذبہ ہمارے اندر پورے طور پر پیدا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تصور پیدا ہونا چاہیے کہ یہ نعمتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے، اس سلسلے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا. یہ نہیں کہ ہم جیسے چاہیں اس کو استعمال کر لیں، ہمیں اختیار حاصل ہے. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو ان کے استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے. کس طرح سے استعمال کریں، کتنا استعمال کریں اور کتنا استعمال نہ کریں، اس کا ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک معیار متعین کیا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہمیں عنایت کیا ہے، مرحمت کیا ہے، تو ان کو استعمال کس طرح کیا جائے. خاص طریقے پر موجودہ حالات میں کتنے نازک ترین حالات ہیں دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے خود اپنے ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے غریب مفلوق الحال لوگ ہیں جن کو کئی روز سے ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہوئی، جو بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، جن کے بچے بلبلا رہے ہیں، جن کی بیٹیاں سسک رہی ہیں، جن کی ماہیں بلک رہی ہیں، لیکن ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے ان کے پاس نہ تو ایک وقت کی روٹی ہے، نہ ایک وقت کا غلہ ہے. وہ آج بے کسی کے عالم میں ہیں. ایسے حالات کے اندر ہمارے اندر اور زیادہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں سب کچھ عنایت کیا ہے تو یہ اللہ کی خصوصی نوازش ہمارے اوپر ہے. اس لیے اس اللہ کی خصوصی عنایت پر ہمیں اور زیادہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ بے احتیاطی، لاپرواہی، فضول خرچی اور اسراف سے کام لینا. قطعاً ان حالات کے اندر ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسے حالات میں صرف ایک روایت، ایک حدیث اس پس منظر میں مسلم شریف کی اس موقع پر میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جس سے یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ چھوٹی بڑی نعمتیں، کھانے پینے کے سامان، پہننے اوڑھنے کی چیزیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بھی قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں یا دن میں اپنے گھر سے باہر نکلے. جب آپ باہر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی موجود ہیں. وہ وقت ایسا تھا کہ عام طریقے پہ لوگوں کے گھروں سے نکلنے کا نہیں تھا، خواہ وہ دن کا وقت رہا ہو یا رات کا وقت رہا ہو. عام ان اوقات میں لوگ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر موجود ہیں. دونوں کو دیکھا تو آپ نے پوچھا، ابو بکر عمر ما اخرجکما من بیوتکما، تم اس وقت اپنے گھروں سے نکلے ہو، کیا بات ہے؟ کس چیز نے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا؟ دونوں نے کہا اللہ کے رسول الجوع، بھوک نے اللہ کے رسول ہمیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. مطلب اس کا یہ تھا کہ اب بھوک ناقابل برداشت ہو رہی تھی. ایک دو وقت کی بھوک کا معاملہ نہیں تھا جتنا آدمی برداشت کر سکتا ہے. مطلب یہ تھا کہ اب بھوک برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اس لیے ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں. شاید کوئی دوست یار مل جائے، کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جو کوئی چیز ہمیں عنایت کر دے اور کسی طریقے سے ہماری بھوک مٹ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا، حضرت ابوبکر عمر سے، کہ اٹھو چلو میرے ساتھ. چنانچہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور آپ ان دونوں کو لے کر کے ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے. جب ان کے گھر پہنچے تو وہ انصاری صحابی موجود نہیں تھے. ان کی اہلیہ
اہلیہ موجود تھی. اہلیہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اپنے دروازے پر دیکھا تو خوش ہو گئیں اور کہا مرحبا مرحبا وعلا کہ خوش آمدید اللہ کے رسول تشریف لائیے, آپ اپنے ہی گھر تشریف لائے ہیں. خوشی کا مظاہرہ کیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں, تمہارے شوہر فلاں کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کہیں میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں, آپ تشریف رکھیں. ابھی اتنی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہ انصاری صحابی آ گئے, اور جب آئے اللہ کے رسول اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو مارے خوشی کے انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ, آج اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ نیک بخت کوئی نہیں ہے. مہمان کے اعتبار سے اور مہمان کی ضیافت کے اعتبار سے میرے گھر پر اللہ کے رسول جیسی شخصیت اور آپ کے دو عظیم المرتبہ ساتھی تشریف لائے, اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے. چنانچہ خوشی کا اظہار کیا, اللہ کا شکر ادا کیا, اور اس کے بعد گھر میں گئے, کھجور کا ایک خوشہ لے کر کے آئے جس میں کچھ پکی ہوئی کھجوریں, کچھ کچی کھجور, کچھ تازہ کھجور, کئی طرح کی کھجوریں تھیں, اور آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا, پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول تناول فرمائیے. اور اس کے بعد چھری ہاتھ میں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جو ہے جانور بکری ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ سنو, تم جانور ذبح کرنے جا رہے ہو تاکہ ہمیں گوشت کھلاؤ, لیکن دیکھو کہ دودھ دینے والے جانور اور بکری کو ذبح مت کر دینا, کیونکہ وہ تمہاری زندگی کی گھریلو ضرورت ہے. اس لیے اس بات کو ملحوظ رکھنا. وہ صحابی گئے, بکری کو ذبح کیا, اور اس کے بعد گوشت بھنا آپ کی خدمت میں لا کر کے پیش کیا, اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو کچھ ماحضر تھا اس کو تناول فرمائیے. چنانچہ آپ نے اور آپ کے دونوں ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر کے کھایا پیا, میٹھا پانی جو حاضر تھا اس سے سیر ہوئے, سیراب ہوئے, پورے طور پر آسودہ ہو گئے. جب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر سے کہا, کیا کہا, یہی اصل چیز جو ہے ہمیں غور کرنے کی ہے اور ہمیں غور کرنے کا پابند بناتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سے کہ سنو, والذی نفسی بیدی لتسألن یوم القیامت عن هذا النعیم. کیا ابو بکر و عمر, اس بھوک کی شدت میں اللہ کی جو یہ نعمت کھجور اور پانی تمہیں ملا جس سے تم آسودہ ہوئے, سیر ہوئے, کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. کیسے پیٹ بھرا تھا, کہاں سے پیٹ بھرا تھا, کیسی کھجور تم نے پائی تھی, کس کے یہاں گئے تھے, حلال تھا کہ حرام تھا. اس نعمت کے بارے میں بھی قیامت کے دن تم سے دریافت کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. آپ نے فرمایا یہ معمولی اللہ کا انعام تمہارے اوپر ہے. گھر سے نکلے تھے, بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے تھے, برداشت نہیں ہو رہا تھا تو گھر سے نکلے تھے. بھوک کی حالت میں اللہ نے ہمیں نکالا تھا, اور پھر یہاں اب ہم پورے طور پر آسودہ ہو کر کے اللہ کی ان نعمتوں سے ہم اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں. یہ معمولی نعمت ہے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اس لیے ہمیں یہ احساس ہی نہیں, یہ پورے طور پر ایمان و یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں عنایت کی ہیں اس سلسلے میں ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے ہم اس کے استعمال کے سلسلے میں آزاد نہیں ہیں, خود مختار نہیں ہے کہ جیسے چاہیں جتنا چاہیں استعمال کر لیں. نہیں, اللہ کے حکم کی پابندی بھی اس میں کرنی ہوگی. جیسے اللہ کا حکم ہوگا ویسے ہی کرنا ہوگا. اس میں بھی ہمیں اسراف سے بچنا ہے, اس میں بھی ہمیں مخالفت سے بچنا ہے. ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں, خاص طریقے پر موجودہ حالات میں, چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں, چاہے وہ پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں. ہر چیز میں احتیاط برتنا لازمی ہے تاکہ ہم ان
نعمتوں کی شکر گزاری بھی کریں، اور ان کے ذریعے ہم قوم و سماج کے اندر بھوکے اور ننگے لوگوں کی مدد بھی کر سکیں۔ اس طریقے سے ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہو سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب